آپ ہی کے ہو چکے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، عذابی اصیب بہ من اشاء، میں اپنا عذاب اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہوں نازل کر دیتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو امید دلائی گئی ہے کہ دیکھو میرے بندو، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو، باہر صورت اللہ کے مقابلے میں تو وہ ذرہ بھر بھی حیثیت نہیں رکھتے، اس لیے انسان کو کسی حال میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ رو رہے تھے وفات کے وقت میں، کسی نے کہا کہ آپ کیا اپنے گناہوں کی وجہ سے روتے ہیں، آپ تو بڑے نیک تھے، تو زمین سے تنکے اٹھا کر کہا کہ یہ جو گناہ ہے یہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، اللہ کے رحمت کے مقابلے میں یہ گناہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، صرف اس بات کا ڈر ہے اور اس بات سے رو رہا ہوں کہ ایمان موت تک محفوظ رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، یہ رحمت میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے رہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یتبعون الرسول النبی الامی، جو نبی امی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے رسول ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کو وہ اپنے یہاں تورات و انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی ان نبی کے اوصاف تورات و انجیل میں ہی موجود ہیں، اور ان نبی کے کیا کیا اوصاف ہیں، قرآن نے یہاں حضور کے اوصاف اور حضور کی ذمہ داریاں اور آپ کا منصب بتایا۔ یأمرہم بالمعروف، یہ نبی ان کو اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک اور حرام چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان سے وہ بوجھ اور وہ طوق ہٹا دیتے ہیں جو ان لوگوں پر تھے، یعنی پچھلے لوگوں پر، پچھلی امتوں پر جو بوجھ تھے، یعنی جو سختیاں تھی، بہت سے سخت احکام تھے، ہماری شریعت میں اس کو ختم کر دیا گیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مجھے 5 ایسی خصوصیتیں دی گئی ہیں جو کسی نبی کو نہیں دی گئی، اور ان کی وضاحت کی گئی، جن میں سے ایک یہ کہ فرمایا میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی اور پاک بنا دی گئی، یعنی زمین کے جس حصے میں چاہے نماز پڑھ لو، جب تک ناپاکی کا یقین یا ظن غالب نہ ہو، پاک ہے نماز ہو جائے گی۔ پہلی امتوں میں یہ بات نہیں تھی۔ اور پھر فرمایا کہ زمین کی مٹی کو میرے لیے مطہر بنا دیا گیا، پہلی امتوں میں بھی یہ حکم نہیں تھا، ہماری شریعت میں یہ بھی سہولت ہے، پانی نہ ہو تو مٹی مطہر پاک کر دیتی ہے، یعنی مٹی سے وضو والا جو ہے مقصد حاصل ہو جائے گا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دین لے کر آئے، اس میں وہی چیزیں حلال ہیں جو پاک ہیں اور وہی چیزیں حرام ہیں جو ناپاک ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ ہر وہ چیز جو ناپاک ہو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، جتنی چیزیں حرام ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر خباثت ہے، چاہے ظاہری فائدہ ہمیں محسوس ہو رہا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر خباثت ہے، اور جو عقل سلیم ہے وہ اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوگی، اس کو اس کی طرف کشش محسوس ہی نہیں ہوگی۔ فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو ان نبی پر ایمان لائے، وعزروہ، اور ان کی تقویت کی، ونصروہ، اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا یعنی قرآن کریم اس کی پیروی کی، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، وہ ذات جس کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ النبی الامی، اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، وہ جو کہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کی کلمات پر، اور اس کی اتباع کرو تاکہ تم راہ راست پر رہو۔ آگے اللہ دوبارہ بنی اسرائیل کا واقعہ مزید واقعات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ وَمِن قَوْمِ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو امت یہدون بالحق، ایک جماعت، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حق پر چلتے تھے اور حق کا راستہ دکھاتے تھے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے تھے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ، بنی اسرائیل میں 12 جماعتیں بنا دی گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو 12 اولاد تھیں، اس مناسبت سے ان کو 12 جماعتوں میں 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمْ، ہم نے ان کو 12 قبیلے کر کے مختلف جماعتوں کی شکل میں بانٹ دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ، جب بنی اسرائیل نے ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ آپ اپنی اس لاٹھی کو پتھر پر ماریے۔ سورہ بقرہ میں یہ واقعہ گزر چکا ہے کہ وادی تیہ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، جب انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ جی ہم پیاسے ہیں، ہمارے پانی
کا کیا نظم ہے، عجیب و غریب اللہ کی طرف سے اس لاٹھی کے اندر قوت رکھ دی گئی۔ یہ سب اس بات کا اظہار تھا کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے۔ اسی لاٹھی کو اللہ کے حکم سے مار رہے ہیں تو وہ دریا جو ہے وہ خشکی بن گیا اور بنی اسرائیل سب کے سب نجات پا گئے۔ لیکن جب اسی لاٹھی کو دوسرے موقع پر مارا تو خشک پتھر سے جو ہے وہ پانی نکل پڑا، اب خشکی جو ہے وہ پانی بن گیا۔ یہ سب معجزہ ہونے کی علامت ہے۔ فرماتے ہیں اور ہم نے حضرت موسیٰ کو حکم دی، جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ آپ اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریے، فم بجست، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علیما، تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ یعنی پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ 12 چشمے تھے کیونکہ قبیلے بھی 12 تھے، ہر قبیلے کا ایک چشمہ ہوا تاکہ آپس میں کوئی اختلافات نہ ہو۔ وظللنا علیہم الغمامہ، یہ سارے وادی تیہ کے انعامات ذکر کیے جا رہے ہیں جو تفصیل سے سورہ بقرہ میں گزر چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور ان پر من و سلوہ اتار دیا۔ کلو، کھاؤ تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی۔ وما ظلمونا، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن یہ لوگ برے اعمال کر کے اپنے ہی اوپر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ، یہ واقعہ بھی گزر چکا ہے تفصیل کے ساتھ، جب ان کو جبارین کے علاقے میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، فتح ہو گیا وہ علاقہ، تو کہا گیا کہ اس علاقے میں اس شان کے ساتھ جانا۔ دیکھو زبان سے بھی عاجزی ٹپک رہی ہو، خطتن کے الفاظ ہوں اور تمہاری حالت بھی سجدے والی ہو، دونوں قسم کے احکامات تھے، لیکن دونوں احکام کی نافرمانی کی۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو، اور دیکھو یہ کہتے جانا خطتن کہ ہم معافی چاہتے ہیں، اور دروازے میں یعنی شہر کے دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو تو اور زیادہ دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم، بس ان میں سے جو لوگ ظالم تھے انہوں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کو بدل کر دوسری بات کہہ ڈالی، تو ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس ظلم کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، یہ ایک اور آزمائش ہے بنی اسرائیل پر، اس کی طرف بھی پیچھے اشارہ ہو چکا ہے۔ اللہ نے ان کو اس طریقے سے بھی آزمایا، ہفتے کے دن شکار سے منع کر دیا کہ دیکھو ہفتے کا دن شکار نہ کرنا مچھلیوں کا، اور اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آئی کہ ہفتے کا دن شکار منع تھا اور ہفتے کے دن ہی سب سے زیادہ مچھلیاں آتی، بالکل پانی کے اوپر آتی مچھلیاں۔ اب بنی اسرائیل تو بڑے مفاد پرست تھے، نہیں برداشت کر سکے، نہیں صبر کر سکے، لیکن ہیلا پرست بھی تھے، صاف انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، تو ہیلا یہ کیا کہ وہ گڑھے بنا لیے، جال لگا دیا کرتے تھے اور گڑھے بنا لیے، مچھلیاں اٹک جایا کرتی، کہتے جی ہم نے تو کوئی شکار نہیں کیا، ہم تو سمندر پر گئے ہی نہیں۔ اگلے دن جاتے اور وہ مچھلیاں لے آیا کرتے تھے، اگلے دن دوسری مچھلیاں تو آتی نہیں تھی اللہ کے حکم سے، صرف ہفتے والے دن کی مچھلیاں ہوتی تھی، تو یہ حیلہ کیا تھا، اللہ نے اس کی وجہ سے عذاب نازل کیا۔ اب 3 قسم کے لوگ تھے، ایک تو تھے جو بالکل گناہگار تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو گناہگاروں کو تلقین کرتے تھے، یعنی برے کام سے بچنے کی اور خیر کے کام کے کرنے کی، یہ دوسرا فرقہ تھا۔ ایک جماعت اور تھا جو ان دونوں کے درمیان تھا، جو ایک نیوٹرل تھا، ان کی رائے یہ تھی کہ زیادہ جو ہے ان لوگوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، خواہ ان کو کیوں ہم جو ہے بحث مباحثہ کر کے پریشان کریں، لہٰذا ان لوگوں نے ان لوگوں سے بھی پوچھا کہ جی تم خواہ ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو، ان کو نصیحت کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ بعض صورت جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ اللہ کہتے ہیں عذاب سے صرف کون لوگ بچے؟ ینہون عن السوء، جو گناہوں سے روکتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس طرح گناہگار عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اندیشہ اس کا بھی تھا کہ جو لوگ گناہوں سے روکتے نہیں تھے، چاہے وہ خود گناہوں سے بچے رہے، عذاب ان پر بھی نہ آ گیا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ، اور آپ ان لوگوں سے پوچھئے، عن القریہ، اس بستی کے بارے میں جو بالکل سمندر کے کنارے پر تھی، اذ یعدون، جبکہ یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے کہ جب ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن شرعا، پانی کے بالکل اوپر آتی تھیں، ویوم لا یثبتون، اور جو ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے پاس مچھلیاں نہ آتی تھیں۔ کذالک نبلوہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح آزما رہے تھے ان کو، بما کانوا یفسقون، ان کے فسق و فجور اور برے اعمال کی وجہ سے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا، لِمَ تَعِظُونَ، دوسرے لوگوں کو کہا جو دوسروں کو تبلیغ کر رہے تھے، ان لوگوں کو دوسری جماعت نے کہا
کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والے ہیں یا ان کو سخت عذاب دینے والے ہیں؟ جب اللہ نے ان کی ہلاکت کا یا عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے تو ان کو خامخواہ نصیحت کرنے کا کیا فائدہ؟ قالوا، تو وہ لوگ کہنے لگے جو گناہوں سے روکتے تھے، معذرۃ الی ربکم، تاکہ تمہارے پروردگار کے سامنے ہم قیامت کے دن معذرت کریں، یعنی اللہ کے سامنے ہم عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا تھا، ولعلہم، اور تاکہ یہ لوگ بھی پرہیزگاری اختیار کریں۔ کیا عجب ہے کہ ان پر ہماری بات اثر کر جائے۔ فلما نسوا ما ذکروا به، جب ان لوگوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو جو گناہوں سے روکتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے ظالموں پر بعذاب بئیس، برا عذاب مسلط کیا، ان کو برے عذاب سے پکڑ لیا، بما كانوا يفسقون، ان فسق و فجور اور نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ فلما عتوا عما نهوا عنه، جب ان لوگوں نے سرکشی کی ان گناہوں کی وجہ سے، ان گناہوں سے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا، قلنا لهم كونوا، تو ہم نے ان کو کہا کہ تم رسوا اور ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ نے ان کو رسوا کر دیا، یعنی اللہ نے جو حکم دیا تھا اور جس چیز سے منع کیا تھا اس کے بارے میں سرکشی کی کہ جس کام سے منع کیا اس کو بھی کرنے لگے، تو پھر یہ سزا ملی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ آپ کے پروردگار نے یہ اعلان کر دیا اور ان یہودیوں کو مطلع کر دیا تھا کہ ان پر قیامت کے دن ایسا شخص بھیجیں گے جو ان کو برا عذاب چکھاتا رہے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب بہت جلد حساب لینے والا ہے اور بے شک وہ زبردست بخشنے والا مہربان ہے۔ یہود کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور میں ان کے ساتھ ایسا ضرور ہوا، اللہ کی طرف سے ایسے لوگ مسلط ہوئے جس نے ان کو برے اعمال کی، ان کی پادائش میں، ان کے جرم کی پادائش میں ان کو سخت سزائیں دی۔ بخت نصر کا واقعہ دیکھ لیجئے، اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ ہر دور میں یہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہے۔ آج حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ہماری شامت اعمال ہے جس کی وجہ سے یہود دوسروں کو ٹیکے پر ہم پر حکمرانی بظاہر کر رہے ہیں اور ہم پر ہر طرح کے مظالم کر رہے ہیں، ورنہ اللہ کیا یہ اتنے ذلیل و خوار ہیں کہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ قیامت تک یہ لوگ دوسرے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہیں گے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو جماعت در جماعت کر کے زمین میں منتشر کر دیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ نیک تھے اور ان میں سے کچھ لوگ اس کے علاوہ یعنی بدکار تھے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو آزمایا، بِالْحَسَنَاتِ، آسائشوں سے، وَالسَّيِّئَاتِ، اور تکلیفوں سے، تاکہ یہ لوٹ جائیں، یعنی ہماری طرف رجوع کر لیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے بعد ناخلف یعنی برے جانشین آئے، وَرِثُوا الْكِتَابَ، جو کتاب کے وارث بنے۔ خلف عربی زبان جو ہے اتنی جامع زبان ہے کہ بسا اوقات اس میں ایک حرکت کے فرق سے لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ لفظ ہے، خلف اور خلف ایک ہی لفظ ہے لیکن فرق صرف کس کا ہے؟ حرکت کا ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ خلف کہتے ہیں اچھے جانشین کو، ایسا شخص جو دوسرے کے بعد آئے اور اچھے جانشین ہو، راہ راست پر ہو، نیک ہو، اور خلف کہتے ہیں برے جانشین کو۔ ہمارے بھی بسا اوقات معاشرے میں خلف تلفظ کیا جاتا ہے، یہ تلفظ غلط ہے، اس کے معنی ہے برا جانشین۔ تو خلف جو ہے اچھے جانشین کو کہتے ہیں، ان میں بہت سے لوگ برے جانشین ہوئے۔ یأخذون عرض هذا الادنى، یہ لوگ بے تأمل اس دنیا دنی کا یعنی اس ادنا دنیا کا سامان لیتے تھے۔ ويقولون سيغفر لنا، کہتے تھے کہ ہم بخش دیے جائیں گے، یعنی تحریف کرتے تھے اور دنیا کا مال جو ہے قیمت لیا کرتے تھے۔ وإن يأتهم عرض مثله يأخذوا، اور جو لوگ ایسے لوگوں پر تان کرتے ہیں ان کے پاس بھی اگر ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو یہ دوسرے لوگ بھی لے لیتے ہیں۔ الم یؤخذ علیہم، کیا ان لوگوں سے کتاب کی نسبت یہ عہد نہیں لیا گیا تھا، اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، یہ لوگ اللہ پر صرف سچ کہیں گے، ودرسوا ما فی، اور جو کچھ کتاب میں انہوں نے پڑھ بھی لیا تھا، والدار الآخرہ، اور آخرت کا گھر یعنی جنت، خیر للذین یتقون، متقیوں کے لیے بہتر ہے، کیا تم لوگ نہیں سمجھتے؟ بعد صورت اللہ جل شانہ نے ان سے عہد لیا تھا اور انہوں نے اس عہد کو آنکھوں سے پڑھ لیا تھا لیکن اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ والذین یمسکون بالکتاب، اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انا لا نضيع اجر المصلحین، ہم نیکوکاروں کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتے۔ واذ نتقنا الجبل، یہ واقعہ بھی سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، اللہ اس کا دوبارہ ذکر کرتے ہیں کہ جب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کر کھڑا کر دیا، گویا وہ ایک بادل تھا، وظنوا، اور ان کو پورا یقین ہونے لگا کہ یہ پہاڑ ان پر گر نہ جائے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، اللہ نے حکم دیا کہ
ہم نے جو تمہیں تورات دی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس پر عمل کرو اور اس کو یاد کرو تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا، انہوں نے اس عہد کو پورا نہیں کیا، اسی مناسبت سے اب ایک اور عہد کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کو عہد الستو کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قیامت کے دن عالم ارواح میں یعنی اس دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے قیامت تک جتنے انسان ہونے تھے ان سب کو حضرت آدم کی پشت سے نکالا، حضرت آدم کی تمام اولاد نیک ہو یا برے، اور ان سب سے عالم ارواح میں، جبکہ یہ دنیا بھی وجود میں نہیں آئی تھی، صرف ارواح تھی، روحوں کو وجود میں لا کر اللہ نے ان سے پوچھا تھا الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، سب نے اقرار کیا کہ ہم آپ کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور آپ کے رب ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے عالم ارواح میں یہ وعدہ لے لیا تھا، لہذا اللہ اسی کو یاد دلا رہے ہیں کہ بھائی عہد الستو ہوا تھا، تم سے پختہ وعدہ کیا گیا تھا، کیا تم اس وعدے سے غافل ہو؟ بہرحال یہ عہد الستو حقیقت یہ ہے کہ یہ ہر انسان سے لیا گیا اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے تاکہ انسان پر حجت تمام ہو جائے، انسان یہ نہ کہہ سکے جی یا اللہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا، نہیں، وعدہ کر کے اور اقرار کر کے مقر کرنا یہ عرف کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی برا سمجھا جاتا ہے، تو اللہ نے وعدہ لے لیا کہ اب تمہارے لیے اقرار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بسا اوقات ذہن میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ایسے عہد کا فائدہ کیا، یہ تو عالم ارواح میں لیا گیا تھا، یہ تو کسی کو یاد ہی نہیں، ہوا بھی تھا یہ نہیں ہوا تھا۔ بھائی جب قرآن نے کہہ دیا تو اس بات کا تو ہمیں یقین شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ رہی یہ بات کہ اس کا کیا فائدہ ہے، یہ تو ہزاروں سال پہلے، لاکھوں سال پہلے عہد ہوا، تو یہ تو ہم بھلا گئے، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ ضروری نہیں کہ آپ بھول گئے تو سبھی بھول گئے، بعض اللہ والوں کا حال یہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، بعض اولیاء اللہ فرماتے کہ ہمیں بالکل یاد ہے جب وہ عہد ہم سے لیا گیا وہ منظر یاد ہے، بلکہ ہمیں یہاں تک یاد ہے کہ ہمارے دائیں کون بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے بائیں جانب کون بیٹھا ہوا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چاہے ایک طویل عرصہ گزر گیا ہو، ہمیں یاد نہ رہا ہو، لیکن انسان کے سامنے اگر کوئی بات ہوتی ہے یا اس سے کوئی عہد لے لیا جاتا ہے، اس کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے، اس کے سامنے کوئی کام ہوتا ہے، تو بسا اوقات ایک طویل عرصے گزرنے کے بعد تک اس کے اثرات ضرور رہتے ہیں۔ چنانچہ اس عہد الستو کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوا کہ اس دنیا میں مسلمان کتنا ہی جو ہے اسلامی اعتبار سے کمزور ہو، لیکن بہر صورت اللہ کے توحید اور اللہ پر ایمان لانے کے اعتبار سے مضبوط ہے۔ یہ اس عہد الستو کا اثر ہے کہ وہ ایمان کے نور کی صورت میں دل کے اندر ہے، اور اللہ کے معرفت کا ایک ذرہ ہر مسلمان کے دل میں ضرور ہے، جب بھی وہ ایمان جو ہے اس کو تھامے ہوئے ہے۔ بہرحال چنانچہ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ شریعت میں یہ حکم دیا گیا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو ایک کان میں جو ہے وہ اذان کا ہو اور ایک کان میں اقامت کا ہو۔ ارے یہ تو ابھی بچہ ہے، ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ بچہ، اس کو تو اپنا خود ہوش نہیں ہے، ابھی تو یہ پیدا ہوا ہے، اس کو اذان و اقامت کی آواز کیسے آتی ہوگی، اس کو کیا مطلب سمجھ میں آئے گا؟ نہیں، اس بچے پر بھی اثر ہوتا ہے، اور یہ اذان و اقامت جو شروع ہی میں کہلوائی جاتی ہے یہ اسی لیے کہ جس چیز کا سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، تو جب یہ بچے کے کان میں اذان و اقامت ہوگی تو ایمان و عقیدے کی جڑ اس کے دل میں راسخ ہو جائے گی۔ اب یہ بچہ بعد میں بڑا ہو کر خدا نہ خواستہ کسی برے ماحول میں جاتا ہے جہاں نظریات خراب ہیں، اخلاق و اعمال خراب ہیں، تو یہ بچہ عملی اعتبار سے کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن بہر صورت اس اذان و اقامت کا اور اس عہد الستو کا اثر ہے کہ وہ اللہ کی توحید پر قائم رہے گا، اللہ کے توحید کے عقیدے سے وہ ہٹ نہیں سکتا۔ تو یہ عہد الستو اللہ کا انعام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اللہ یاد دلا رہے ہیں تو اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے تمام اولاد آدم سے من ظہورہم ذریتہم، بنی آدم سے جو کہ ان کی پیٹھوں سے اولاد نکالی تھی، تو ان سب سے ان کے مقابلے میں جو ہے وہ اقرار لیا تھا، واشہدہم علی انفسہم، اور ان کو خود ان کے مقابلے میں گواہ بنایا۔ جب اللہ نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے اولاد نکال کر خود ان کو اوپر گواہ بنایا، اور کیا کہا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، کہنے لگے کیوں نہیں، ہم اس کے گواہ ہیں۔ ان تقولوا، یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عہد کیوں لیا، اس لیے کہ تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی آپ کے توحید کی۔ او تقولوا، یا تم یہ نہ کہنا شروع کر دو، انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس سے پہلے شرک کیا اور ہم تو اس کے بعد انہی کے اولاد تھے، تو کیا آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں ان لوگوں کے فعل کی وجہ سے جو یہ باطل لوگ کرتے تھے؟ یعنی ہمارے کیا قصور ہے، ہم
پیدا ہوئے ہم نے دیکھا آبا و اجداد ایک طریقے پر تھے, ہم نے اسی بت پرستی کو اختیار کر لی. تو یہ جو عہد ارسطو یہ بتا رہا ہے کہ وہ آبا و اجداد کا طریقہ غلط ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, اور ہم اسی طرح آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور تاکہ یہ اللہ کی طرف لوٹ جائیں. آگے ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیلی کے زمانے میں پیش آیا, اور یہ واقعہ سبق ہے ہر اس شخص کے لیے بالخصوص جس کو اللہ نے کسی بھی دنیاوی یا دینی نعمت سے نوازا ہو. اور اس واقعے میں عبرت ہے کہ انسان کو اپنی کسی صلاحیت پر, مال پر, دولت پر, عزت پر, علم پر, فضل و کمال پر, کسی صلاحیت پر فخر کرنے کا کوئی حق اور ناز کرنے کا کوئی حق نہیں. جو چیز ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور اللہ ہی کی توفیق سے ملتی ہے. یہ واقعہ بلعام بن باورہ نامی شخص کا ہے جس کا واقعہ قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے. جب بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ تم قوم جبارین سے جا کر جہاد کرو, لڑائی کرو, تو اب قوم جبارین کو پتہ چلا جو اس ارض مقدس پر قابض ہو گئے تھے, بڑے زبردست لوگ تھے, ان پر طبعی طور پر موسیٰ علیہ السلام کا رعب تو تھا. تو بلعام بن باورہ کے پاس آئے, یہ ایک بزرگ شخص تھا ان کے یہاں اور مستجاب الدعوات تھے, اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. اس سے آ کر عرض کیا کہ جی موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم کے ساتھ جو ہیں وہ ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ ہے وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر, تو ان سے لڑنا تو آسان نہیں ہے, تو بد دعا کرے ان کے خلاف. آپ کی بد دعا ہو گئی تو کام بن جائے گا. اس نے کہا میں کیسے بد دعا کر سکتا ہوں بھائی, جب تم بھی کہتے ہو کہ وہ رسول پیغمبر ہیں تو ان پر میری بد دعا کیا کام دے گی, اور میرے لیے بد دعا کرنا درست ہی نہیں. بہرحال یہ کتاب کا تورات کا زبردست عالم تھا اور بظاہر بہت بزرگ آدمی تھا. جب انہوں نے اس سے بہت اصرار کیا یہ ماننے کو تیار نہیں ہوا. اس نے کہا اچھا میں استخارہ کرتا ہوں. استخارہ کیا, رات کو خواب میں یہی نظر آیا کہ بد دعا کرنا مناسب نہیں ہے. بنی اسرائیل کو جا کر اس نے جبارین کو جا کر بتا دیا کہ جی استخارے میں یہی آیا ہے کہ کسی قسم کی بد دعا درست نہیں ہے اور یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہوگا. ان لوگوں نے دوبارہ اس کو تیار کیا, آخرکار مال کا لالچ دیا, ایک بہت بڑی رقم اس کو نذرانے کے طور پر پیش کی. اب جب مال کا لالچ دیا تو اب پھر دوبارہ اصرار کیا, اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی بیوی کے ذریعے سے اس کو تیار کیا. بیوی نے آمادہ کیا کہ جی دعا کر دو, بد دعا کر دو, اپنی قوم کے لیے دعا کرو اور بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو. بالآخر یہ تیار ہوا. اللہ کی طرف سے وبال مسلط ہوا کہ جب اس نے بد دعا کرنی شروع کی تو جو الفاظ وہ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کے نکال رہا تھا وہی الفاظ نکل رہے تھے, لیکن بجائے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے خلاف نکلنے کے انہی جبارین اور خود اپنے اوپر وہ الفاظ استعمال ہو رہے تھے. اب ان لوگوں نے کہا کہ جی یہ کیا کر دیا تم نے نالائق, ہم نے تو کہا تھا کہ بد دعا ان کے لیے کرنا, تم نے ہمارے لیے بد دعا شروع کر دی. کہنے لگا بات یہ ہے کہ زبان اب میرے قابو میں نہیں ہے اور میں اپنے اختیار سے کچھ نہیں بول پا رہا. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوا اور اس کی جو زبان تھی وہ لٹک کر سینے تک آ گئی. اللہ کہتے ہیں یہ سب کس وجہ سے ہوا کہ یہ دنیا کے نشے میں غرق ہو گیا تھا, تو مال و دولت اور دنیا کی چاہت نے اس کو ہلاک کر دیا. اللہ نے جو علم دیا تھا اور اللہ نے جو منصب دیا تھا اس کی اس نے قدر نہیں کی. جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ میں تو ہلاک ہو گیا دین کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے, اس نے ان جبارین کو کہا دیکھو میں تو اب برباد ہو گیا, میں تمہیں ایک چال بتا دیتا ہوں. وہ تدبیر یہ ہے کہ تم اپنی عورتوں کو مزین کر کے جو ہے ان بنی اسرائیل کی طرف بھیج دو اور برے ارادے سے بھیج دو, اور یہ بنی اسرائیل اگر برائی کرنا چاہیں تو روکنا نہیں, ان کو کہہ دو کہ اپنے آپ کو بچائے نہ. چنانچہ بنی اسرائیل میں گئے اور کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ بے حیائی کریں گے تو بے حیائی کی وجہ سے تو اللہ پر عذاب آتا ہے, اللہ بے حیائی کو برداشت نہیں فرماتے. اب ایسا ہی ہوا کہ جب یہ لوگ یہاں پر آئے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک دم جو ہے وہ بدکاری ایک شخص نے کر ڈالی. موسیٰ علیہ السلام نے منع بھی فرمایا تھا, یہ نہ مانا, اس نے جھٹائی کی. آخر طاعون کا عذاب آیا اور 70,000 آدمی کی روایت کے مطابق بنی اسرائیل کے ہلاک ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے پھر اس مجرم کو پکڑ کر جو ہے اس کو اور اس عورت کو کیفر کردار تک پہنچایا اور اس کو چوک پر لٹکایا. تو پھر یہ عبرت بنا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. یہ واقعہ ذکر ہو رہا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, اور آپ ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی تھی. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, مگر وہ اس میں سے نکل گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا دیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا.
ولو شئنا، اللہ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو بلند کر سکتے تھے ان آیات کے ذریعے سے، اور لیکن یہ زمین کی طرف مائل ہو رہا تھا، یعنی دنیا کی چاہت، دنیا کی محبت دل میں آ گئی تھی، ورنہ ان آیات اور اس علم کے ذریعے سے یہ بہت بلندی پر چلے جاتا۔ فمثلہ کمثل الکلب واتبع ہوا، اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی۔ ان تحمل علیہ، اگر اس پر بوجھ لا دو یا سختی کرو، یلہث تو بھی زبان نکالتا ہے، او تترکو یا چھوڑے رکھو تو بھی زبان نکالتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے ان لوگوں کی، ان قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ فقصص القصص، آپ ان سے قصہ بیان کر دیجئے تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ان کی بڑی بری مثال ہے۔ وانفسهم كانوا یظلمون، اور یہ لوگ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے تھے۔ من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو یہی لوگ خسارے اور نقصان میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، تحقیق ہم نے جہنم کے لیے بہت سے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا۔ لہم قلوب، ان کے دل ہیں لیکن اس سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ اللہ بتاتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان والے، یہ لوگ کفر والے، چاہے دنیا کے اعتبار سے کتنی قابلیت پر ہوں، چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنی عزت پر ہوں، اور چاہے یہ کتنی ترقی کر لیں، ان کو اللہ نے کتنی عقل دی ہو، لیکن حقیقت یہ بے عقل ہے، سماعت سے، بصارت سے محروم ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جو صلاحیت ایمان پر استعمال نہیں ہو سکی، جس قوت کے ذریعے سے آدمی وہ ایمان کی دولت ہی نہیں حاصل کر سکا جس کی بنیاد پر اللہ کی رضا ہو، تو وہ صلاحیت تو اللہ کے نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ تمام لوگ جو اپنی ساری قوتیں دنیا میں استعمال کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کا نمونہ، نشانی اور ایک زبردست عبرت ہے انسانیت کے لیے، کہ دیکھو اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو کس طرح ہدایت دے دیتے ہیں۔ ایک جاہل اور ان پڑھ کو بھی ایمان کی دولت دے دیتے ہیں، ورنہ کتنے پڑھے لکھے بڑے اونچے روشن عالی دماغ لوگ ہیں لیکن وہ ہدایت سے محروم ہیں۔ اس سب کی وجہ وہی ہے کہ ہدایت سب کے سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ ان لوگوں کے دماغ صرف اور صرف ان مادی اسباب کے گرد ہی چکر لگاتے ہیں، اور یہ صرف اس آسمان و زمین کو مادیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عقل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دوسری نگاہ سے نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں گویا ان لوگوں کے پاس وہ دل اور وہ آنکھ اور وہ کان ہیں ہی نہیں۔ تو ان لوگوں کی مثال تو چوپاؤں کی سی ہے۔ انسان کہاں مسجود ملائکہ بن گیا، کہاں اس کا یہ مقام تھا، اور کہاں یہ مقام ہے کہ وہ چوپاؤں کی طرح، جانوروں اور خنزیروں کی طرح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنا مقصد کھو دیتی ہے تو پھر اس کی کوئی افادیت نہیں رہتی۔ بھائی جو گائے دودھ دینے والی نہ ہو تو پھر جو ہے وہ تو قصائی کی جو ہے چھری جو ہے اسی کے نیچے آتی ہے۔ تو بات یہی ہے کہ جو انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھول گیا تو پھر وہ چوپاؤں تک پہنچ گیا۔ ان لوگوں کی حیثیت اللہ کی یہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، آگے فرماتے ہیں اللہ ہی کے لیے اچھے نام ہیں، تم اس کو ان ناموں سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور جو لوگ اس کے ناموں میں الحاد اور کجی اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑو، ان لوگوں کو عن قریب ان کے اعمال کا بدلہ مل جائے گا۔ اللہ کے کتنے پیارے نام ہیں، ہر نام کے اندر ایک کمال ہے، اور ہر نام کے اندر ایک عجیب و غریب مزہ ہے۔ اللہ جل شانہ کے اسماء الحسنی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایک طرف تو معنی کا ایک سمندر ہے، علوم و معرفت کا ایک سمندر ہے، دوسری طرف اس کے اندر ایک ایسی حلاوت ہے کہ انسان اس کو جتنا پڑھتا چلا جائے، اس کے ذریعے سے اللہ کا جتنا ورد کرے اس کو مزہ محسوس ہوتا ہے، اور اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، قرب حاصل ہوتا ہے۔ بشرطے کو اسماء الحسنی کو غور سے پڑھنا تو شروع کرو، اس کو اپنے ناموں کے ساتھ پڑھو تو صحیح، تو پھر پتہ چلے گا۔ علماء نے اس موضوع پر اسماء الحسنی پر مستقل کتابیں لکھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے اسماء الحسنی واقعی کتنے زبردست ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ایک جماعت ایسی ہے جو حق کا راستہ دکھاتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اللہ کے اسماء الحسنی پر انہوں نے عمل کیا اور فکر کیا تو ان کو حق کا راستہ مل گیا اور اسی کے مطابق انصاف کر رہے ہیں۔ علامہ عبدالصمد صارم ازہری جو ہیں، یہ ابھی ہی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب اسماء الحسنی پر شرح اسماء الحسنی بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، اردو ادب کا ایک
بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور اس کے علاوہ اس میں اللہ کی معرفت کے ایسے خزانے پھوٹتے ہیں کہ انسان اگر اس کو پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ ذات علوم اور معرفت کا سمندر ہے، اور اللہ جل شانہ کی ذات ہر قسم کی خوبیوں سے اور کمالات سے آراستہ ہے۔ اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔ نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ حقیقی اختیار اور حقیقی قدرت، کامل قدرت صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے، جس طرح عام انسانوں کو یہ حاصل نہیں تو نہ نبی کو یہ حاصل ہے۔ لہذا بتا دیے کہ نصارہ کی طرح اس سلسلے میں غلو مت کر جانا کہ تم اپنے نبی کو خدا کا بیٹا قرار دے دو، یہ نبی کو اللہ کے اختیارات میں کسی قسم کا کوئی شریک قرار دے دو، نہیں، نفع و نقصان کو اللہ سے ہی وابستہ رکھو، اللہ ہی سے اس کی امید رکھو۔ دوسری طرف یہ بھی جان لو کہ نبی عالم غیب نہیں، یہ اعلان قرآن کر رہا ہے، کوئی فرقہ پرست شخص نہیں کرتا، کوئی عالم نہیں کر رہا، بلکہ قرآن یہ اعلان کروا رہا ہے اور نبی کو زبانی اعلان کروا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں عالم غیب نہیں ہوں، اور خود اس کی وجہ بیان فرمائی۔ اگر نبی عالم غیب ہوں تو آپ خود فرمائیے کہ سب سے زیادہ خیر مجھے حاصل ہو جائے، حضور کو سب سے زیادہ ساری بھلائیاں حاصل ہوتی اور حضور کو کوئی تکلیف بھی نہ آتی، حالانکہ حضور پر بھی تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، احد کے دن بھی اور دوسرے مقامات پر۔ یہ سب اس کی علامت ہے کہ آپ عالم غیب نہیں تھے۔ عالم غیب ہوتے تو بعد کے سارے حالات سے واقف ہوتے، تو ان سے بچنے کی ساری منصوبہ بندی آپ پہلے سے فرما لیتے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا املک لنفسی، میں اپنے لیے کسی فائدے کا اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور آپ پر یہ بھی فرما دیجئے کہ اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں ساری کی ساری بھلائیاں خوب سمیٹ لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ بہرحال یہ عقیدہ ہے، اور یاد رکھیے عقیدے پر ہی عمل کی بنیاد ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کو درست کر لے اور یہ نظریہ رکھے کہ اللہ کی کسی قسم کی قدرت میں اور اختیارات میں بندہ کسی طرح کا شریک نہیں ہے۔ ان انا الا، بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ والذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو ایک نفس سے، ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، لیسکن الیہا، تاکہ ان سے سکون حاصل کرے۔ حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا کیا تاکہ ان کو اس سے راحت حاصل ہو۔ آگے واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے کا جب ملاپ ہوا، حمل ٹھہرا، تو اب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ آپ ہمیں نیک بیٹا دیں گے تو ہم شکر کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو عجیب بات ہے، منت تو یہ مانی تھی لیکن بعد میں شرک کر لیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک کسی ایک ظاہری صورت اختیار ہوئی، یعنی شرک کی ایک شباہت سی ہو گئی۔ بچے کا نام اس طرح کا رکھا، عبد الحارث، یا اس طرح کا نام، ایسا نام جس سے شرک کا شائبہ ہونے لگا، تو اللہ کو یہ بھی ناپسند ہے، اس لیے اللہ نے تنبیہ فرما دی کہ اس قسم کا کوئی ایسا نظریہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ایسا کام ہو، نہ ایسا کوئی طرز عمل ہو جس سے شرک کی بو آتی ہو۔ فلما تغشاها، جب وہ مرد اس کے پاس جانے لگے، حملت حملا خفیفا، تو پھر اس کو ہلکا سا حمل رہ گیا، فمرت بھی، اور وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہی، فلما اثقلت، اور جب وہ بوجھل ہو گئی یعنی حمل جو ہے بڑھ گیا، دعوا اللہ ربہما، تو دونوں اپنے پروردگار سے دعا کرنے لگے، لئن آتیتنا صالحا، اگر آپ نے ہمیں نیک بچہ دیا تو ہم شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ اور جب ان کو نیک بچہ دے دیا تو پھر انہوں نے اللہ کا شریک کیا، فیما آتاہما، اس چیز میں جو اللہ نے ان کو دیا تھا، اللہ کے دوسرے شریک مقرر کر لیے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ اس سے دوسرے انسانوں کی طرف بھی اشارہ ہے، عام انسانوں کی کرتوت کی طرف بھی، کہ عام انسانوں کا بھی یہ طرز ہے کہ پہلے تو منت مانتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو نیک بنائیں گے اور آپ کا شکر کریں گے، لیکن بعد میں شرک کرنے لگتے ہیں۔ بہرحال اولاد کے سلسلے میں بھی بسا اوقات انسان سے شرکیہ باتیں صادر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر منت مانی کہ اگر بچہ ہو گیا تو فلاں بزرگ کے لیے یہ کام کروں گی، یہ کسی بزرگ سے اولاد کی درخواست کی، یا کسی قبر پر جا کر اس طرح کے کام کیے، یہ ساری شرکیہ صورتیں ہیں۔ ایشرکون، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ شریک کرتے ہیں ان چیزوں کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ سارے معبودان باطلہ خود مخلوق ہیں، یہ شریک خدا کی کیسے بن سکتے ہیں؟ ولا یستطیعون لهم نصرا، نہ یہ طاقت رکھتے ہیں ان لوگوں کی مدد کرنے کی، اور نہ یہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ جو خود اپنی مدد نہ کر سکے وہ کیسا خدا ہے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں تو یہ آپ کا
نہ پکارو تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان الذین تدعون من دون اللہ، اب مشرکین کو خطاب ہے کہ بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو یہ بھی تمہارے ہی طرح اللہ کے بندے ہیں. مشرکین نے جو ہے فرشتوں کو جو ہے خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا، جنات کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا، اسی طرح مشرکین نے دوسرے بت بنائے. اللہ فرماتے ہیں یہ سب اللہ کی مخلوق ہے تمہاری طرح، فادعوہم، تم ان کو پکارو، اور اگر تم سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دے دیں. کہ تم کو جواب تو دے ہی نہیں سکتے تو یہ کیسا خدا ہے. الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے وہ چلیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑیں؟ یا ان کے کان ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھیں؟ یا ان کی کان ہیں جس سے وہ سنیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، آپ فرما دیجئے تم اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف تدبیریں کرو، بس تم مجھے مہلت بھی نہ دو، دیکھ لو پھر بھی میرا کیا بگاڑ سکتے ہو. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا مددگار تو وہ خدا ہے جس نے کتاب برحق نازل فرمائی ہے. وہو یتولی الصالحین، اور وہ نیکوکاروں کا دوست اور ولی ہے. والذین تدعون من دونی، یہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ نہ تمہاری مدد کرتے ہیں، نہ مدد کر سکتے ہیں، اور نہ یہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم ان کو پکارو سیدھے راستے کی طرف، لا يسمعوا، یہ سنیں گے ہی نہیں. وَتَرَاهُمْ، اے نبی آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حقیقت میں کچھ نہیں دیکھتے. یہ ان مشرکین کا بھی حال ہے، ان کے معبودان باطلہ کا بھی. بالخصوص ان مشرکین کا حال تو یہی ہے کہ یہ دیکھتے ضرور ہیں، سنتے ضرور ہیں، لیکن اس دیکھنے سے اور سننے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. آگے اللہ تعلیم فرماتے ہیں خذ العفو، اے نبی آپ معافی کو پکڑ لیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیک کام کرنے کا حکم دیجئے، اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہروں سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے. یعنی جو لوگ خیر کے کام کی تلقین کر رہے ہیں یہ انبیاء کا منصب ہے اور انبیاء کے نائبین کا. ان کو چاہیے کہ اپنے اندر اخلاق کریمانہ پیدا کریں، اور وہ یہ ہیں دوسروں سے درگزر کریں، صبر کریں، اور دوسری بات یہ کہ جو نیک کام خود کر رہے ہیں دوسروں کو بھی ان کی تلقین کریں. اور دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے جاہل بھی ہوتے ہیں جو بلا وجہ تنقید کرتے ہیں، جو بلا وجہ بری بات زبان سے نکال دیتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہ کیجیے، ان سے الجھیے گا مت. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور دیکھیے اگر شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو جائے تو آپ اللہ کی حفاظت چاہیے، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے. شیطان گناہ کا خیال ڈالے، گناہ کے کام کی طرف امید دلائے، گناہ کا لالچ دل میں پیدا کرے تو اس کا حل کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی حفاظت چاہ لو، کیونکہ اللہ کی حفاظت جو ہے وہ شیطان کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے. جب اللہ حفاظت کر لیں گے اور اللہ کی طاقت زیادہ ہے اس کی پناہ میں آ جاؤ گے تو شیطان سے بچ سکو گے، ورنہ شیطان سے اس کے علاوہ طاقت کے یا علم کے بل بوتے پر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اگر کوئی گناہ کا وسوسہ آئے تو ایسے وقت میں بھی اعوذ باللہ کا اور لا حول کا ورد رکھے. ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، اذا مسہم، جب شیطان کی طرف سے ان کو کوئی وسوسہ آتا ہے، تذکروا، تو وہ یاد رکھنے لگتے ہیں، وہ چوک پڑتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ، لیکن ان کے جو کافر بھائی ہیں، يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں اور پھر بھی وہ کوئی کوتاہی اس کے اندر نہیں کرتے. کافروں کا اور مسلمانوں کا حال ایک دوسرے کے خلاف ہے. کافر کا حال تو یہ کہ جب وہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ سے دوسرے گناہ اور دوسرے گناہ سے تیسرے گناہ کی طرف لپکتا ہے، اس کی زندگی سرکشی میں بڑھتی چلی جاتی ہے اور اسی میں گزرتی ہے. اس کے برخلاف مسلمان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ معصوم نہیں ہے تو کم سے کم گناہ سے موقع پر بچ جاتا ہے، اور بالفرض گناہ ہو بھی جائے تو پھر مسلمان کی شان یہ کہ وہ غفلت اس کے اندر نہ ہو. گناہ ہو گیا تو فوراً بعد میں خیال آ جاتا ہے اور گناہ کا استحضار ہو جاتا ہے. تو اگر گناہ ہونے پر ندامت ہی نہ ہو یا گناہ کو انسان گناہ ہی نہ سمجھے تو یہ اس کی علامت ہے کہ ایمان انسان کا بہت خطرے میں ہے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب آپ ان کے پاس کوئی آیت کوئی نشانی نہیں لاتے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں لے کر آئے، آپ اس کو کیوں نہیں لائے. قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ، آپ فرما دیجئے کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھے وحی کیا جاتا ہے. هَذَا بَصَائِرٌ مِّن رَّبِّكُمْ، یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے
بصیرت ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کا رحم حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کے رحمت کو امیدوار بننا چاہتے ہو تو دیکھو اس قرآن کی طرف توجہ کرو۔ یہ قرآن کریم کا حق ہے اور مسلمانوں کی شان ہے کہ جب یہ قرآن پڑھا جائے اس وقت میں خاموشی سے توجہ کریں۔ دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی بولتا ہے تو سب اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اگر صدر کوئی بات کر رہا ہو، کوئی دنیا میں کوئی بڑی عالی جاں شخصیت بات کر رہی ہو، اس وقت میں ادھر ادھر دیکھنا یا آپس میں بات کرنا انتہائی بے ادبی کی بات سمجھی جاتی ہے۔ تو قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، یوں سمجھی کہ اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہے، وہ کلام جو اللہ فرما رہے ہیں، لہذا اس وقت میں دوسری طرف توجہ کرنا یا اس وقت میں آپس میں بات کرنا، ظاہر ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کر رہا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ نماز کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ نماز کے اندر اگر قرآن پڑھا جائے تو ایسی صورت میں خاموش رہنا چاہیے۔ قرآن جب پڑھا جائے تو اس وقت میں نہیں، امام جب قرآن پڑھے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ قرآن نہ پڑھے، خاموش رہے، کیونکہ اللہ نے یہی حکم دیا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور آپ اپنے رب کو یاد کیجئے اپنے دل میں، تضرعا وخیفا، عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور بہت زیادہ بلند آواز سے نہیں، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام، وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور دیکھیے غفلت کرنے والوں میں سے مت ہوجیے گا۔ اللہ کے ذکر کے آداب بتائے، جس طرح قرآن کی تلاوت بھی اللہ کے ذکر ہے، اسی طرح دوسری چیزیں بھی اللہ کے ذکر میں ہیں، تو کسی بھی طریقے سے اللہ کو یاد کرو تو اس کا یہ حل بتایا، اس کا یہ طریقہ بتایا کہ دیکھو ایک تو عاجزی ہونا چاہیے اور جتنا ہو سکے خاموشی یعنی پستی کے ساتھ ہو، اور پھر خوف کی کیفیت کے ساتھ۔ اس کیفیت کے ساتھ جتنا اللہ کا ذکر ہوگا اتنا زیادہ انسان پر اثر کرے گا۔ بہت زیادہ اتنے زور سے چلانا کہ خود انسان اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے یا دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کرے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ لہذا جتنا ہو سکے انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کو یاد کرے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اس سے اشارہ کیا کہ ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ زبان نہیں ہلا سکتے، دل ہی دل میں اللہ کی طرف توجہ کر لیجئے۔ اللہ کی طرف توجہ، دل میں دھیان کرنا، جس کو مراقبہ کہتے ہیں، یہ بھی ذکر کی ایک صورت ہے، اور گویا اس کے ذریعے سے بھی انسان کا اللہ کے ساتھ روحانی تعلق قائم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے غفلت کے پردے چھٹ جاتے ہیں۔ ان الذین عند ربک، بے شک جو لوگ آپ کے پروردگار کے پاس ہیں، یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدے میں رہتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے اور اس کا حکم ہے کہ جب آیت سجدہ سنی جائے تو سجدہ تلاوت بھی کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے سورہ انفال شروع ہو رہی ہے۔ سورہ انفال مدنی ہے، مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں کی طرح اس کے اندر احکام و مسائل کا ذکر ہے۔ اس صورت کا بنیادی جو موضوع ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ سورہ انفال جہاد فی سبیل اللہ کے مضامین کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ دراصل اس سورہ انفال کا جو پس منظر ہے، بالخصوص اس سورت کی ابتدائی آیات کا، وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر میں جو ایک معرکہ پیش آیا تھا، قرآن کریم نے اس غزوہ بدر کو اس سورت میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، چونکہ سب سے پہلے جنگ تھی، تو اعلان یہ کیا کہ جو مسلمان جس کافر کو قتل کرے گا اس کو اس کافر کا مال غنیمت مل جائے گا، یعنی کافر کا جو قیمتی سامان ہوتا ہے اس کے پاس، اس کا اسلحہ ہے، اس کی سواری ہے، یہ ساری چیزیں اس کی ہوں گی۔ حضور نے اعلان فرما دیا، چنانچہ جوانوں نے خوب ہمت دکھائی اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ اب جب قتال ہوا، مال غنیمت اکٹھا ہوا، جب فتح ہو گئی تو جوانوں نے کہا لڑائی تو ہم نے کی ہے، اصل دشمن کو تو ہم نے مار بھگایا، مال غنیمت میں ہمارا حصہ ہے۔ بوڑھوں نے کہا کہ بھائی جھنڈے کے نیچے تو ہم کھڑے ہوئے تھے، مرکز میں تو ہم موجود تھے، اگر تمہیں شکست ہوتی تو تم ہمارے پاس ہی تو آتے، ہم تمہیں سہارا دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور مدینے سے ہم بھی تمہاری طرح نکلے ہیں، لہذا ہم مال غنیمت سے کیوں محروم ہوں؟ اللہ نے یہ آیات نازل فرما دی اور فیصلہ فرما دیا کہ دیکھو یہ انفال جو ہے یہ اصل تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا، پھر تفصیل کے ساتھ اس کے
احکام دوسرے موقع پر بیان فرمایا۔ نفل کی جمع ہے انفال، جس کے معنی آتے ہیں مال غنیمت کا حصہ، مال غنیمت کے حصے کو بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح فقہ کی اصطلاح میں اس خصوصی انعام کو بھی کہتے ہیں جو لشکر کے کمانڈر کی طرف سے، سردار کی طرف سے کسی آدمی کے لیے مقرر کر دیا جائے کہ جس آدمی نے جنگ میں کوئی خصوصی کارنامہ دکھایا، کوئی بڑا مارکا سر انجام دیا تو اس کو خصوصی انعام ملتا ہے، اس کو بھی نفل کہتے ہیں۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی آپ سے مال غنیمت کے حصے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے مال غنیمت تو سب کا سب اللہ اور اس کے رسول کا ہے، فاتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ آگے مومنین کی شان بتائی، ان کی شان یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو ان کے سامنے، ایک تو یہ کہ وہ اللہ کا ذکر کریں، اس سے بھی آگے کی بات کہ خود ذکر بھی نہیں کر رہا ہے بلکہ ان کے سامنے اللہ کا نام لے لیا جائے تو اللہ کے نام کا دل پر ایک اثر آ جائے، دل میں ایک خوف اور رعب چھا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب قرآن کے آیات پڑھیں تو ایمان میں اضافہ ہو جائے، توکل کی کیفیت بڑھ جائے، یہ اس کی علامت ہے کہ وہ مومن ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے اور قرآن سے انسان کے دل پر جتنا اثر ہو رہا ہے، ہر انسان اس صورتحال میں اپنا خود موازنہ کر سکتا ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ میرے دل کے اندر زندگی ہے، اور جتنا اللہ کے ذکر اور قرآن سے وہ اثر نہیں لا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں روحانیت اسی قدر کم ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اس کی آیات ان پر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں یہ آیات اضافہ کر دیتی ہیں، اور یہ لوگ اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، بے شک یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بلند درجات ہیں اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ کما اخرجک ربک، آگے قرآن غزوہ بدر کا نقشہ کھینچ رہا ہے، اور قرآن نے جنگ کا نقشہ اس طرح کھینچا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ گویا یہ واقعہ انسان کی نگاہوں کے بالکل سامنے ہے۔ بالکل اس طریقے سے قرآن اس جنگ کے نقشے کو کھینچ رہا ہے۔ بہرحال اللہ نے اس جنگ کا نقشہ بیان کیا۔ مختصر قصہ اور اس کا پس منظر یہ کہ قریش نے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے تو مشرکین مکہ جمع ہوئے، اور مشرکین نے آپس میں مشورہ کیا اور آپس میں تبادلہ خیال ہوا کہ جی مسلمانوں پر مکے میں تو ہم خوب ظلم کرتے تھے، اب یہ مدینے میں آ گئے تو ہمارے ظلم و ستم سے بچ گئے۔ دوسری بات یہ کہ مدینے میں تو یہ اور لوگوں کو ایمان کی طرف بلا رہے ہیں تو ان کی اکثریت بڑھتی جا رہی ہے، قوت مزید بڑھ رہی ہے، اس سے ہمیں زبردست خطرہ ہے، کوئی اسکیم بنانی چاہیے اور کوئی ایسی تدبیر اختیار کرنی چاہیے جس سے ان کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ طے یہ ہوا کہ سب کے سب چندہ کریں، اور چندہ کر کے جو ہے وہ تجارت کے لیے مال لے کر آئیں، اور جو ہے جو تجارت سے مال حاصل ہو تو جو بنیادی رأس المال جس کو کہتے ہیں اصل سرمایہ، وہ تو آپس میں تقسیم ہو جائے، لیکن تجارت کے بعد جو نفع حاصل ہوگا اس کو مسلمانوں